سوال آپ نے پیش کیا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا آہستہ آہستہ اسلامی معاشرے کا سلگتا ہوا سچ بنتا جا رہا ہے، جس میں لوگ مادیت کا شکار ہو کر اور وقتی مفاد کا شکار ہو کر اور اخلاق انسانی کی جو معراج تھی کہ وہ میرا انسانیت کو فوقیت میں رکھتا تھا، مسلمان تو وہ تھا، مگر افسوس کہ ہمارے پیارے رشتے بھی ہماری اس نفسانیت اور شیطانیت کے زد میں آ چکے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث کی بیس کی طرف جاتے ہیں جو ہمارا سب کچھ ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں بالخصوص اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو یہاں پہلے اللہ نے اپنی توحید اور اپنی عبادت کا ذکر کر کے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کا بدلہ دیا جائے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہر طرح کے معاملے میں جو بہترین معاملہ ہو، وہ بات کرنے کا ہو، وہ لین دین کا ہو، وہ ان سے معاملہ کرنے کا ہو، اس میں احسانہ بہترین اور حسین ترین طریقہ کار سے اس کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور پھر فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں جو ہیں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو فرمایا باقی باتیں تو جدا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی بات چیت کریں، اللہ فرما رہا ہے حکماً، قرآن کا ٹیکسٹ اس پر آ رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف بھی نہیں کہنا، اتنی اہم بات۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا نہیں ہے کہ آپ کو کیا پتا ہو، آپ کو کیا علم ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، قرآن کہتا ہے ان سے بات کرنی ہے تو بڑے ہی نرمی کے ساتھ، کریمی کے انداز میں۔ اور اگلا اس سے بھی پھر اب اللہ کریم پروٹوکول ماں باپ کا بتا رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا یہ جو کندھے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو ان کے سامنے ایسے جھکا دینا ہے، سبمیشن کے سٹائل میں۔ سبمیشن تو صرف حقیقی اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ اداب و احترام میں جی جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ان کے لیے دعا کیا مانگنی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور فرما دیجئے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ اللہ نے دو نام استعمال کیے ہیں اپنے، ایک ذاتی نام ہے، ایک صفاتی نام ہے۔ ذاتی نام تو اللہ ہے اور صفاتی نام رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنہار کو، سسٹینر کو۔ تو اللہ کریم نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب، پالنہار، سسٹینر ہے۔ یہی صفت اس نے مجازی طور پر میٹافوریکلی جن شخصیات کو دنیا میں عطا کی ہیں وہ ماں باپ ہیں۔ رب نے انہیں پالنہار کہا ہے خود اپنی عطا سے، حقیقی پالنہار حالانکہ وہ ہے۔ اور رب اسے بھی کہتے ہیں جو اسے پالتا ہے جو اسے مانے، اور رب اسے کہتے ہیں جو اسے بھی پالتا ہے جو اسے نہ مانے۔ اپنی شان کے مطابق وہ تو وراء الورا عظمتوں والا ہے۔ یہی حال کیا والدین کا بھی نہیں ہوتا کہ والدین اس اولاد کو بھی پالتے ہیں جو تابعدار ہوں، فرما بردار ہوں، اور اس اولاد کو بھی اپنی اولاد ہونے کے ناطے باہر نہیں کرتے، انہیں بھی اپنا ہی سمجھتے اور پالتے ہیں جو نافرمان ہو جائے۔ والدین تو بچے ریٹارڈ پیدا ہوں اور معذور پیدا ہوں تو سارا زمانہ ان سے تنگ آتا ہے، اور یہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، نہ ماں تنگ آتی ہے نہ باپ تنگ آتا ہے، اور وہ بے نیاز ہو کر پالتے ہیں۔ یہ تو تعلیمات میں قرآن کا ایک حصہ سورہ بنی اسرائیل کا پیش کر رہا ہوں جو آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر آیا ہے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے ہمیں کس طریقہ کار سے کہ ماں باپ کی عظمت کو سمجھا جائے۔ نہ ان کے سامنے ہم اونچی آواز میں بات کر سکتے ہیں، نہ ان کے سامنے اف کر سکتے ہیں۔ بات بھی کرنی ہے تو بڑی نرمی سے کرنی ہے، معاملہ بھی کرنا ہے تو بڑی آسانی حسن عمل کے ساتھ کرنا ہے جس میں اخلاق کا حسن جھلکتا ہو، چاہے جائے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی قانونی چارہ جوئی کی طرف آ جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ابو جی نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال لے لیا ہے، اب آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ کیا ان پر حد جاری ہوتی ہے؟ یعنی حد بمانہ چوری کی جو حد تھی وہ یہ سوال کرنے کے انداز میں پوچھ رہے تھے۔ اسی مجلس میں اس صحابی کے والد کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ان کے والد کے، وہ فوراً اٹھے اور ان کے صحابی کے والد کو جا کے، وہ بھی صحابی تھے،
ان کو جا کر کہا آپ کے بیٹے نے تو حضور کی بارگاہ میں آپ کی شکایت لگائی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جب یہ بات سنی انہوں نے تو وہ وہاں سے چل پڑے، اور عرب کے اندر ایک طریقہ کار تھا کہ وہ اشعار کے ساتھ اپنی بات کا اظہار ما فی الضمیر بیان کرتے تھے، فصاحت و بلاغت کے ساتھ۔ وہ اشعار پڑھتے آ رہے ہیں تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا جبریل جا کر میرے پیارے محبوب علیہ السلام سے کہنا کہ یہ جو آپ کے صحابین کے والد آ رہے ہیں، مسئلہ بعد میں سنیے گا، پہلے ان کے شعر سنیے جو انہوں نے اس معاملے کے دوران کہے۔ تو وہ جب پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شعر سنائے مجھے۔ وہ رو پڑے کہ مجھ سے پہلے خبر آپ کو میرے رب نے کر دی ہے۔ اب وہ شعر کیا تھے کہ بیٹا، جب میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ بیٹا جب آپ پیدا ہوئے تو آپ میری جان تھے، میں آپ کو ہر ایک آفت، ہر مشکل، ہر سردی گرمی سے بچا کے رکھتا۔ آپ بیمار ہو جاتے تو میں آپ کو ہر طبیب سے بدل کر لے جاتا کہ آپ کو صحت کب مل جائے گی۔ حالانکہ موت تو وقت پر آنی ہے، مگر میں صحت کے لیے پھرتا کہ ایک سے نہیں تو دوسری کی دوائی سے فوراً آرام آ جائے۔ اور میں تم جب اپنے آنگن میں کھیلتے دیکھتا، سارے دن کی تھکن کے بعد آتا اور تم اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے سامنے اپنے بازو پھیلاتے اور میرے سینے سے لگتے تو ساری دنیا کی تھکن دھل جاتی اور ختم ہو جاتی، اور ایک عجیب سرور مجھے نصیب ہوتا۔ پھر تو جوان ہوتا گیا، میں بوڑھا ہوتا گیا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ میں جھک گیا اور تو تناور درخت بن گیا۔ اب وہ وقت ایسا بھی آیا کہ اب تو اپنے باپ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے کوئی غلام بھی، کوئی آقا بھی اپنے غلام سے ایسے بات نہیں کرتا جیسے تم کرتے ہو۔ یہ بات کر رہے تھے اور آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انتا و مالک لی ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، چلے جاؤ۔ حضور نے انہیں اٹھا دیا۔ یہ باپ کی عظمت کا تعلق، اور پھر ماں کی عظمت۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں ماں باپ میں سے؟ حضور نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ ماں تمہیں اپنی قربت میں 9 ماہ تک تکلیف کے ساتھ دنیا میں لانے کا باعث بنتی ہے۔ وہ کیا کیا تکلیفیں جھیلتی ہے، اور میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو ماں کو آپ دیکھیں گے خواتین میں آسٹوپروسس زیادہ، یعنی ہڈیوں کی تکلیفیں جلدی ہو جاتی ہیں۔ وہ جو آسٹوپروسس ہوتا ہے اس کی وجہ بچوں کی ولادت کے دوران ان کی ہڈیاں کھرتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں ان کی اس کے نکلتی جاتی ہیں اور وہ کمزوری ہوتی رہتی ہے، اور اس وجہ سے ان میں آسٹوپروسس۔ مائیں تو ہمارے لیے اپنا جسم گھول دیں، باپ ہمارے لیے یہ عمل کر کے کہ وہ سارے زمانے سے ہمارے لیے رزق، فضائل اور سارے آسائشیں اور جتنی بھی لیونگ لائف کے اندر جو پاسبل ان کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ لاتے ہیں۔ تو ہم لوگ ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ ان سفید بالوں کے ساتھ کہ جن کے ذریعے ہمیں دنیا میں ساری زندگی ملی، عزتیں ملی، تو ہم چند ٹکڑوں کے لیے، چند مال کے کیا کہتے ہیں اسے، زمین کے ٹکڑوں کے لیے یا پیسے کے لیے ان کو عدالتوں میں لے جائیں اور ان کے خلاف چارہ جوئی کریں؟ کیا ہمارا ضمیر گوارہ کرتا ہے کہ ہم اپنے مالک کے حضور کی سمو سے پیش ہوں گے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کر سکیں گے؟ حضور سے پوچھے نا، جنہوں نے یتیمی کو کیسے پایا، اپنے امی ابو کو کتنا مس کرتے تھے، کہ فرماتے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میری ماں مجھے آواز دے تو میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی طرف پلٹ جاؤں۔ تو ہم ان کی امتی ہیں۔ ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ تو نہیں رہنا، نہ یا فرعون جیسا رہا، نہ حمان جیسا رہا، نہ کوئی اور رہا۔ ہم نے بھی تو یہاں ہمیشہ کی زندگی کے لیے تو نہیں آئے۔ ہم نے یہیں خالی ہاتھ جانا ہے، ہمارے کفن کے ساتھ کسی کی جائیداد نے نہیں جانا، لیکن اگر جانا ہے تو یہ اخلاق نے جانا ہے، اعمال نے جانا ہے، اور وہ اعمال ہم اگر لوگوں کے ساتھ اور بالخصوص ماں باپ کے ساتھ جنہیں رب پالن ہار کہہ رہا ہے، اگر کوئی ان کو عدالتوں میں گھسیٹے، بددیانتی کرتے ہوئے کاغذات میں جال سازی کرے، 420 کرے، اور اس بددیانتی کے ساتھ ماں باپ کے اور اپنے بہنوں کے حصوں کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، تو میں یہاں پر آپ کے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتا ہوں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آیا۔ قال من ظلم قیدہ، اور فرمایا کہ جو شخص ایک بلشت زمین بھی ناحق طور کے اوپر لے گا، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق گلے میں ڈالا جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام ہماری کس طرح سے رہنمائی کر رہا ہے۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ، اگر کوئی اس کا ساتھ دیتا ہے، یعنی اپنی اللہ رب العزت نے اگر اس کو کوئی منصب عطا کیا ہے
جس پر وہ طاقت کے ساتھ لوگوں کو انصاف مہیا کر سکتا ہے، وہ کوئی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں۔ جو بات آپ نے مجھے پیش کی، میں اس کے مطابق اپنی بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو میرا منصب ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ اب اس میں کوئی آتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں، میں تو پیرامیٹر دینے والا آدمی ہوں، نہ میں کسی کو نومینیٹ کر رہا ہوں اس میں، نہ کسی کو متعین کر رہا ہوں۔ جو آپ نے بات بتائی میں اس کے مطابق پیش کر رہا ہوں۔ یہ حضور اسلام کے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الظلم، فرمایا ظلم سے بچو۔ ظلم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مقصد کے لیے لوگوں کے حقوق کو غصب کر لیں اور ان میں انصاف کو پروموٹ کرنے کے بجائے وہاں بددیانتی اور خیانت کو لے آئیں، اور اپنے جو سیٹ ہے، اپنی جو طاقت ہے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ یہ سارا فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے اندھیرا ہے۔ اور فرمایا بخل سے بچو۔ بخل، یہ سارا بخل ہے کنجوسی۔ کنجوسی صرف یہ نہیں ہوتی کہ پیسہ کم خرچ کرتا ہے، پارٹی دوستوں کو کم دیتا ہے، نہیں، اخلاق میں جو کنجوسی ہے وہ کنجوسی سے بچو، کیونکہ فرمایا اس کے سبب لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ جو کنجوسی ہی ہے کہ اس نے انہیں ایک دوسرے کا خون بہانے، اور اگلا جملہ بڑا اہم ہے، فرمایا محرمات، جو حرمت والے رشتے تھے یا حرمت والی حدیں تھی رب کی، ان کو حلال کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اس کیس میں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ تو بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے، اس میں تو محرمات حلال ہوتی جا رہی ہیں، اور جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے، جو ظالم کی مدد کرتا ہے، جو مظلوم کی حق کو آہ و فغاں کی جانب مجبور کرتا ہے، یاد رکھے کہ مظلوم کی آہ بغیر کسی پردے کے اللہ کی بارگاہ میں براہ راست پہنچتی ہے اور مقبول ہوتی ہے۔ تو ظالم وہ بھی ظالم ہے جو اس کا ساتھ دیتے ہوئے اس کو مہیا کر رہا راستہ، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہوگی۔ اور جھوٹی گواہی، اس میں گواہیوں کا بڑا چکر پھر آ جاتا ہے۔ جھوٹی گواہی کا جو اس کا وبال اور وعید ہے، فرمایا گیا ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص بت پرستی کے شرک کے گناہ میں مبتلا، اس کا اتنے بڑی وعید ہے۔ تو آج ہمارا معاشرہ آپ دیکھیں کہ کس طریقہ کار سے ہم لوگ اس چیزوں کو پیش کر رہے ہیں۔ پھر قانون پاکستان کے اندر بھی یہ بات اسی طرح موجود ہے، لیکن اگر کوئی قانونی سکم کو یہاں استعمال کر لے، وقتی طور پر تو بچ جائے گا، اپنی پیسے کے ذریعے، اپنی تعلقات کے ذریعے، اپنی ریلیشننگ کے ذریعے، لوگوں کی پی آر کے ذریعے، مگر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا وہاں کون بچائے گا اسے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے گا وہاں کس منہ سے حاضر ہوگا؟ وہاں تو ہر چیز کھلی کتاب کی مانند ہوگی۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر اس نے انصاف لینے پر آ گیا تو سینگ والی بکری نے، جو جس بکری کا سینگ نہیں ہوگا اسے مارا ہوگا، تو اللہ اس پر بھی پھر حساب لے لے گا۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، اور قانون پاکستان میں اور اسلامی معاشرے کے اندر یہ فرق ہے باقیوں میں۔ ہم لوگ اخلاقی طور پر، ہم پر یہ فریضہ ہے اسلامی طور پر، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں ماں باپ کی تابعداری اور کسی کا حق نہ ماریں۔ اگر ماں باپ نے آپ کو کوئی چیز امانتاً دی ہے تو اس امانت کو امانت کے طور پر استعمال کیا جائے۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہے، خیانت نہ کرو۔ ڈس آنیسٹی اللہ کو پسند نہیں، وہ کسی صورت میں۔ اور جو ایسا کر رہا ہے اور جو اس میں مدد کر رہا ہے وہ یاد رکھے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ ہماری چارپائی اٹھے گی، کئی دفعہ لوگ طاقت کی وجہ سے ہمیں سلام تو کرتے ہیں مگر دل سے ہماری عزت نہیں کرتے، اور اس کا اظہار تب ہوتا ہے جب ہماری میت اٹھتی ہے یا ہم اس پوسٹ سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر جب لوگ ہزار کرتے ہیں نا، وہ آپ کی ریئلٹی ہوتی ہے جو لوگوں کی نظر میں ہوتی ہے۔